جیسے ہمارے بزرگان دین 1450 سال سے کر رہے ہیں، اسی طرح امیر کیا بات ہے، کیا بات۔ یاد رکھ لیں جس طرح ہمارا قرآن نہیں نہ بدل سکتا، اسی طرح عقیدہ بھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہ اسی قرآن سے تو ہے۔ بے شک۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، عقیدہ نہیں بدل سکتا، ہر چیز نئی آ سکتی ہے، عقیدہ نیا نہیں آ سکتا، جیسے قرآن نیا نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے اسی، جیسے کہتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس اللہ کی رسی کو پکڑ کے چلے، اور اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اور اس پر تعامل امت ہے، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، علماء امت، اجماع امت، یہ سب اسی نہج پہ آپ چل رہے ہیں۔ فی زمانہ آپ فرماتے ہیں عقیدے کی دنیا میں امام احمد رضا پہ آنکھیں بند کر، واہ واہ واہ، کیا بات۔ فقہی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن امیر علیہ سنت جملہ کتنا خوبصورت بولتے ہیں، فرماتے ہیں ضرورت ہو تو اختلاف کریں، ورنہ فقہی مسائل میں ضرورت کے بغیر بھی اختلاف نہ کیا جائے۔ جی، کئیوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، بھئی اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کام نہ کرو، ضرورت ہے تو پھر تم مسئلہ بتا دو، ورنہ کہو کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، اس میں عافیت ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی جو تحقیق ہے نا، وہ تحقیق انیق ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے جو لکھتے ہیں نا، سمجھ لو فائنل لکھ دیتے ہیں۔ آج تک اعلیٰ حضرت کا کوئی فتویٰ آپ یہ نہیں دکھا سکتے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا میں نے یہ لکھا ہے اور 5 سال کے بعد اچھا میں رجوع کرتا ہوں، یہ نہیں تھا، یہ تھا، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ہر بندہ ایسے نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ امیر اہل سنت، ان کا کام کرنے کا انداز، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ دوائیاں 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک انگریزی دوائی ہوتی ہے اور ایک دیسی ہومیوپیتھک۔ ہومیوپیتھک اگر دیکھا جائے تو بظاہر کہتے ہیں یہ نا مٹھا مٹھا کام کر دیا، آہستہ آہستہ، لیکن وہ بیماری کو جڑوں سے نکال دیتی ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ بظاہر طور پر آپ ٹیکہ لگوائیں سب کو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ بیماری لوٹ کے آئے گی، اس کا اثر کچھ نہ کچھ رہے گا۔ لیکن اگر آپ دیسی حکیم کا علاج کروائیں گے نا تو وہ آپ کی جڑوں سے بیماری کو نکال دے گی آہستہ آہستہ۔ بالکل، یہ جتنے صوفیاء ہوتے ہیں نا، یہ ساتھ میں حکما بھی ہوتے ہیں، یہ نباز قوم و ملت بھی ہوتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت اس نہج پر کام کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا پرچار کیسے کر رہے ہیں؟ فرمایا جب بھی کہنا ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات، جڑوں کے اندر ڈال رہے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبیوں رسولوں کے بعد بشر انسانیت میں سب سے افضل ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ میرے مبلغین نوٹ کریں، یہ دیکھیں عقیدے پر کام کیسے ہو رہا ہے، بنیادیں مضبوط کی جا رہی ہیں، اوپر جتنی منزلیں کھڑی کرے، بنیاد چنگی ہوئے نا، ایرا چنگا رکھنا، نیاں تو صحیح کرنا۔ تو آپ فرماتے میرے مبلغین نوٹ کریں اور محبین نوٹ کریں، یہ کہنا ہے اسلام کے پہلے خلیفہ، واہ 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 واہ، کیا بات، نبیوں کے بعد سب سے افضل۔ تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بالکل۔ آپ دیکھیں اسی طرح اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر ایسے آپ فرماتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ، اور مستقل بنیادوں پر، یہ وقتی طور پر جذباتی تقریر کر کے نہیں، بنیادی طور پر، اور یہ دائمی طور پر یہ عقیدے کا کام ہو رہا ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پورے کورسز لانچ کیے ہوئے ہیں عقیدے کے، آپ آن لائن دیکھیں، آپ ظاہری طور پر دیکھیں، اور عقیدے کا جو تسلب، مضبوطی دعوت اسلامی کے افراد میں ہے، آپ کو شاید ہی کہیں نظر آئے۔ اور اندرون ملک بیرون ملک جہاں بھی چلے جائیں، اللہ کی رحمت سے وہی عقائد ہیں جو یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ یہ حضرت امیر اہل سنت کی خدمات ہیں، یہ اس حوالے سے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، جب لوگ بھانک بھانک کی بولیاں بول رہے تھے اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور کئی پرانے شعر آج کل گدڑ بنے ہوئے ہیں اور وہ بک بک کرنے لگ گئے، امیر اہل سنت نے اس وقت ایک نعرہ دیا، اور قرآنی اور ایمانی اور ایقانی اور عرفانی نعرہ دیا، فرمایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، واہ واہ واہ، اور اس کا کوئی انکار کرے گا تو فارغ ہو جائے گا، لیکن چیختے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جنہوں نے ہڈیاں ان کی چوسی ہوں، گستاخان صحابہ کی، ان کے پیٹ میں مروڑ تو ہوگا نا، لیکن آپ کو پتا حکیم تو حکیم ہوتا ہے، اس کو پتا یہ دوائی دوں گا تو یہ الٹی کریں گے نا، بالکل، اس کا پھر پتا چلے گا یہ کون ہے۔ تو اس لیے تو لوگ آپ نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے۔ ایسے نہیں لوگ کہتے مجھے اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہے، میں نے کہا بچے ابھی تکلیف ہے، تمہیں اٹیک بھی ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا، پہلے ہم کہتے تھے لوگ نہیں مانتے تھے، اب پہچانو، مارکیٹ میں وہ ڈھنگ آ گیا، وہ بھنگی آ گیا، وہ چرسی آ گیا ہے جو اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ پہچانو ان بھیڑیوں کو، پہچانو یہ کون ہے جو سوداگر ہیں، اہل سنت کے سودا کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کا نام بالکل نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگ خود بخود ذلیل ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری محبت ہوتی ہے، تو رکھو اپنی محبت اپنے کول۔ کہنے کا مقصد یہ ہے امیر اہل سنت نے وہ بنیادیں مضبوط کی ہیں کہ اگر یہ سارے بھی خلاف ہو جائے نا تو اہل سنت کا جھنڈا کوئی نیچے نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، اور بڑے بڑے علماء، مشائخ، سادات، ان کا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم آپ کو اسی نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔